اور ایک بات یہ بھی بات سمجھ میں رکھ لیں کہ مغفرت کی بشارتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لیے مغفور لہ کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے بعد کے اعمال کا بھی حساب کوئی نہیں. یہ دین اور اسلام کا قاعدہ نہیں. یہ جو لفظ ایک آیا ہے نا غفر لہم، کیا لفظ آیا ہے؟ غلط معنی نکالنے والوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے. ان کو معلوم نہیں کہ زبان مصطفیٰ سے جب لفظ نکلتے ہیں مغفور لہم، غفر لہم، دخل الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، یدخلہ اللہ الجنہ، مغفور لہم، غفرت لہم، حرمہ اللہ عن النار، جب زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے باعث وہ مغفرت کا حقدار بن گیا، بشرطے کے بعد میں بھی حقدار رہے، بعد میں بدبخت نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے، ظلم نہ کرے، ایسے عمل نہ کرے جو مغفرت کے خلاف ہیں، بعد میں ایسے عمل نہ کرے جو جنت کے خلاف ہیں. اگر اسی وقت موت ہو جائے تو یہ توبہ بن جائے گی، مغفرت ہوگی. زبان مصطفیٰ سے ایسے الفاظ کوئی اس ایک حدیث میں نہیں نکلے. اس ایک حدیث میں سنیں 1620 مرتبہ کل حدیث میں مختلف مواقع کے لیے آقا کی زبان اقدس سے غفر لہو کا لفظ نکلا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی. تو سارے بے حساب بخشے گئے. پھر غفر لہم 66 مرتبہ مختلف حدیث میں آیا ہے. دخل الجنہ کہ سیدھا جنت میں گیا 1412 مرتبہ حدیث نبوی میں یہ لفظ آیا ہے. طلباء بھی یاد رکھ لیں، علماء بھی، مدرس بھی، محقق بھی، مناظر بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں. داخل الجنہ کا لفظ 1412 مرتبہ آیا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت بھیج دیا، یہ لفظ 201 مرتبہ آیا ہے احادیث میں. یدخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، 25 مرتبہ آیا ہے. مغفور لہم، وہ بخشے گئے، 98 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا، 62 مرتبہ آیا ہے. حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی، 131 مرتبہ آیا ہے. ایک اس حدیث میں، حدیث قیصر روم میں تم نے کیا آسمان سر پہ اٹھا دیے. معنی سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے جب کلمات نکلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس میں شریف فرمایا مغفور لہم، تو یہ نہیں پڑھا صحیح مسلم میں. حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص مرا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جنت میں جائے گا. اب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ ہر شخص جنت گیا. حدیث کے معنی ہوتے ہیں، حدیث کے معنی ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس نے شرک نہیں کیا اور مر گیا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا مطلب ہے اس سے باقی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ وہ قتل کرے، زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، رشوت کھائے، ملکوں پر قبضے کر لے، ہڑپ کر لے، سارے شہر اڑا دے، وہ ڈاکہ زنی کرے، سب کچھ کرے، شرک نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہ تو دین کا مذاق بن جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے جنت میں جائے گا. تو اس کا معنی یہ لے لیا جائے نہ ظہر پڑھے، نہ مغرب پڑھے، نہ عشاء، فجر اور عصر پڑھے داخل الجنہ، جنت میں جائے گا. ترغیب دینے کے لیے حضور کا فرمان ہوتا ہے، اور شرط ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں ان کو بھی، باقی شرائط کو بھی پورا کرے. آقا علیہ السلام نے تو بہت ساری چیزوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. میں نے آپ کو 1000 500 700 800 حدیثیں بتا دی. تو مغفور لہم کا مطلب یہ کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی اور عمل اسے جنت اور بخشش سے روکنے والا نہ کرے اور موت آ جائے تو جنتی. کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے اور موت آ جائے تو جنتی. کوئی اور عمل
جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے تو جنتی ہے. لیکن اس نے کیا کیے؟ ایک تو باپ نے سزا کے طور پہ بھیجا، وہ تو جاتا ہی نہیں تھا اور گیا ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی سے ہی بخشش کا حقدار نہ رہا، اور قسطنطنیہ میں شرکت کر کے جنت اس کے حصے میں لکھی گئی، اور اس کے بعد اس بدبخت نے معرکہ کربلا بپا کیا. ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا، پھر بھی جنت ملے گی. تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر نے، پھر بھی جنت ملی. علی اکبر کی نام پھر جنت ملی. 72 لاشیں مصطفیٰ کے تڑپائے، پھر جنت ملی. نیزے پر حسین کے اور شہداء کربلا کے سر سفر کر کے گئے، پھر بھی جنت ملی. تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی. اور معرکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا. 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے. یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے. مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی. 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. اور ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے. لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا. پھر بھی جنت رہی. کون سی جنت ہے تمہاری بدبختو؟ کون سی جنت ہے؟ مذاق ہے. اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمۃ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو. جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے. حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے. تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی. اس نے ادھر معرکہ کربلا وبا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا. ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا. تو احراق کعبہ کے دوران اسے قولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا. کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا. اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھا. یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں. بیعت ظلم و جبر سے ہوئی، معرکہ کربلا وبا ہوا، مدینہ برباد کیا اس نے، کعبہ جلایا، اس حال میں مر گیا. وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے منہ نہیں کر سکتی. ارے صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے. جب سیدہ زینب قافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں.